چونکہ میرا عنوان ہے تفسیر برہان القرآن اور جدید مسائل۔ آج کے دور میں ہم مجتہدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے علوم نقلیہ بالخصوص فقہ میں مہارت رکھنے والے علماء کتاب و سنت اور حنفی حضرات اصول و فروع مذہب حنفی کی کتب میں دیانت داری سے غور و تدبر فرما کر مسائل نو کا استنباط کرتے ہیں۔ کبھی یہ عمل فرد واحد کرتا ہے اور بہت سے ممالک میں فقہاء و علماء کا ایک بورڈ یہ کار خیر انجام دیتا ہے۔ اگر درست و ثواب فیصلہ ہو تو دوگنا ثواب، ورنہ خطا فی الفکر کی صورت میں ایک ثواب تو ضرور ملتا ہے۔ ارشاد رسالت ہے من طلب العلم فادرکہ کان لہ کفلان من الاجر، جس نے علم طلب کیا اور اس کو حاصل کر لیا تو اس کو دوگنا ثواب ملے گا۔ فإن لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر، اور جو مکمل حاصل نہ کر سکا اسے ایک ثواب ملے گا۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک اچھا نقطہ لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ادراک کا مطلب ہوتا ہے بلوغ اقصی الشیء، چیز کو انتہا تک پہنچا دینا۔ نصیبان من الاجر، جو دوہرا اجر ملتا ہے وہ کیوں ملتا ہے؟ ایک ہے اجر الطلب اور ایک ہے اجر الادراک، یعنی جو اس نے کوشش کی اور درست کوشش کی۔ کل مجتہد المصب، جیسے کہ مجتہد مصب۔ فإن لم یدرکہ کان لہ کفل من الاجر کل مخطئ، اگر اس نے طلب کی مگر ثواب و درستگی کو نہ پہنچا تو اس کے لیے ایک اجر ہے جیسے مجتہد مخطئ۔ کل مجتہد کی تشبیہ بتا رہی ہے کہ اس حدیث میں مراد مجتہد نہیں ہے بلکہ محقق ہے۔ تو چونکہ اس زمانے میں مجتہدین نہیں پائے جاتے، محققین پائے جاتے ہیں، تو اس حدیث پاک میں محققین کے لیے بھی عظیم بشارت ہے۔ تحقیق کس کو کہتے ہیں؟ تو علامہ شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحقیق کا معنی بیان فرمایا، اثبات الحکم بالدلیل، حکم کو دلیل سے ثابت کرنا۔ انفرادی رائے میں خطا کا امکان زیادہ ہے، مگر کثیر فقہا کا باہم ایک مسئلہ میں تحقیق کرنا، اس میں امکان خطا سے کافی امان ہے۔ اور ہمیں حکم بھی ہے کہ ہم جو مسائل قرآن و سنت نیز مجتہدین کی تصریحات میں، یہ میں نے اس زمانے کے حساب سے بڑھا دیا، نہ ہو تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں شاوروا فیہ الفقہاء والعابدین، کہ جو مسائل تمہیں قرآن و سنت میں اور آج کے زمانے میں ہم حنفی ہیں تو حنفی کتب میں نہ ملیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فرمایا کہ فقہاء اور عابدین کی جماعت سے مشورہ کرو، ولا تمضوا فیہ رأی خاصۃ، کسی ایک خاص آدمی کی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ یہاں الفقہاء والعابدین، عابدین کی قید اس لیے لگائی گئی کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ فقیہ ہو لیکن اتنا عبادت گزار نہ ہو، تو فقیہ عبادت گزار لوگوں سے مشورہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ ان کا جو بھی حکم ہوگا کسی انانیت، بغض، اناد یا دوسرے کو نیچا دکھانے کی وجہ سے نہیں ہوگا، محض خالص اللہ کے لیے ہوگا۔ فقہاء عابدین سے مشورہ کرو، انفرادی رائے پر فیصلہ نہ کرو۔ تفسیر برہان القرآن میں ہمارے ممدوح علامہ مفسر قرآن قاری طیب نقشبندی حفظہ نے اس میں تحقیق کی راہ کو اپنا کر کئی نئے مسائل پر گفتگو کی ہے۔ چونکہ انفرادی رائے میں امکان خطا بھی ہے، لہذا اس تفسیر میں نئے مسائل میں جہاں حضرت کی رائے جمہور فقہاء اہل سنت کے موافق نہ ہو تو ارشاد رسالت کے مطابق آپ کو ایک ثواب ضرور ملے گا۔ اب چند مسائل میں پیش کرتا ہوں۔ پہلا مسئلہ، چلتی ٹرین اور ہوائی جہاز پر نماز کے جواز کا قول۔ آپ نے اس مسئلے میں اچھی تحقیق فرمائی ہے۔ قرآن، احادیث اور فتویٰ قاضی خاں کی عبارتوں سے ثابت فرمایا ہے کہ مشکل حالات میں چلتی ٹرین پر اور ہوائی جہاز میں بھی نماز ہو جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ اس دور کا، انجیکشن سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں۔ قاری صاحب نے اس میں بھی بہت اچھی تحقیق فرمائی ہے اور ثابت کیا ہے کہ چاہے انجیکشن رگ میں لگایا جائے یا گوشت میں، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پھر رؤیت ہلال کے بورڈ کے اکثر لوگ یہاں بیٹھے ہیں، قاری صاحب نے رؤیت ہلال کے مسئلے پر تفصیلی کلام فرمایا ہے، اور بعض لوگ بلاد بعیدہ کی قید لگا کر کے علامہ کاسانی کا حوالہ دیتے تھے، تو قاری صاحب نے اس پر اچھی گفتگو فرمائی اور فرمایا کہ فقہ حنفی میں اختلاف مطالعے کا اعتبار نہیں ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ بعض ڈاکٹر حضرات اپنی تحقیق میں یہ بات لانے کی کوشش کرتے ہیں
کہ لِرُؤْيَتِهِ میں یہ رؤیت علمی مراد ہے، تو قاری صاحب نے، چونکہ آپ بہترین قرآن کے قاری بھی ہیں اور مفسر بھی ہیں، عربی ادب پر بھی عبور ہے، تو آپ نے قرآن ہی کی آیت سے ثابت فرمایا ہے کہ جب رؤیت کا مفعول ایک ہو تو پھر رؤیت بصری متعین ہے، رؤیت علمی ہو ہی نہیں سکتی ہے، چونکہ لِرُؤْيَتِهِ میں ایک ہی مفعول ہے، لہٰذا یہاں رؤیت علمی جو مراد لیتے ہیں یا تو ان کے مطالعے کی کمی ہے یا پھر انہوں نے نحو و صرف پڑھنے میں تھوڑی کمزوری دکھائی ہے۔ انہیلر سے روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں، تو اس پر قاری صاحب نے محض سنی سنائی باتوں پر نہیں بلکہ آپ نے فارمیسی سے وہ انہیلر منگوایا، اس کا تجربہ کیا، اور فقہی جزیہ جو مبارک پور کی مجلس شرعی ہے انہوں نے بھی اسی جزیے سے استدلال کیا ہے، لو ادخل حلقہ الدخانہ، اس سے استدلال کرتے ہوئے آپ نے ثابت کیا ہے کہ جس طریقے سے کوئی جان بوجھ کر کے گرد و غبار کو اپنے منہ میں داخل کرے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو انہیلر میں بھی ایک طرح کی میڈیسن ہوتی ہے، لہٰذا اس کو اگر لے گا آدمی تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کب کفار آئے گا کب نہ آئے گا وہ ساری تفصیل آپ کو اس کتاب کے اندر مل جائے گی۔ برتھ کنٹرول پر بھی مخصوص حالات میں اس کی اجازت ہے، اس پر بھی آپ نے کلام فرمایا ہے۔ پھر اس ملک کا ایک عظیم مسئلہ ہے، علماء کرام سے میں مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اس پر آپ غور فرمائیں اور مطالعہ فرمائیں۔ جب بندہ مطالعہ کرتا ہے تو اس پر حق واضح ہوتا ہے۔ کمیٹیوں کا ڈر نہیں رکھنا چاہیے، اللہ کا خوف رکھنا چاہیے۔ قاری صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے کہ صبح صادق کب ہوتی ہے، تو آپ نے تحقیق فرمائی کہ صبح صادق اس وقت ہوتی ہے جب سورج افق سے 18 درجہ دور ہو، اس وقت پیدا ہوتی ہے۔ دلائل بھی دیے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس ملک میں رہتے ہوئے اس ملک کی عظیم آبزرویٹری گرینوچ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قاری صاحب نے وہاں سوال نامہ بھیجا۔ قاری صاحب کو جو جواب آیا اس جواب کا ایک حصہ بھی آپ نے نقل فرمایا ہے، یعنی صرف یہ امام اہل سنت کا قول نہیں ہے بلکہ آج کی موجودہ سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ صبح صادق 18 درجہ پر ہی پیدا ہوتی ہے اور پوری دنیا میں یہی ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے۔ بہت عمدہ تحقیق فرمائی ہے۔ آخر میں قاری صاحب نے چونکہ کورونا آیا تھا اس میں کافی مسائل ہوئے تھے، تو ایک جب موت سے بھاگنے والے لوگ راستے میں مار دیے گئے عنوان قائم فرمایا ہے تاکہ محفل میں کچھ ذوق بھی پیدا ہو جائے۔ بس آخری پیراگراف ہے، سن لیجئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس عنوان کے تحت رقم تراز ہے کہ پچھلی امت سے ایک گروہ طاعون سے بھاگ نکلا، 30,000 لوگوں کی تعداد میں، جہاں طاعون تھا، پلیگ کی بیماری تھی، وہاں سے بھاگے تاکہ موت سے بچ جائیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے بھیجے، ان 2 فرشتوں نے ان کو آواز دی موتو، مر جاؤ، تو وہ سب کے سب مر گئے۔ پھر قاری صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا سے وہ سب کے سب زندہ ہو گئے۔ اب ذرا استدلال دیکھیے، اس استدلال پر قاری صاحب کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ جہلمی صاحب پر قاری صاحب نے بم گرا دیا ہے۔ حضرت حزقیل علیہ السلام والی حدیث لائے ہیں اور حاکم نے اس کی تصحیح کی ہے بخاری اور مسلم کی شرط پر، یہ آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب آگے استدلال سنیے، آپ فرماتے ہیں، آپ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی انبیاء کی عزت افزائی کے لیے ان کی دعا سے مردے زندہ کرتا ہے، اسی طرح خاتم الانبیاء علیہ السلام کی اولیاء بالخصوص امام الاولیاء سرکار بغداد سیدنا شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ کی دعا سے 12 برس بعد ڈوبے ہوئے بیڑے کے سواروں کو بھی زندہ کر سکتا ہے، بلکہ زندہ فرمایا ہے۔ تو ماشاءاللہ قاری صاحب نے حضرت حزقیل علیہ السلام کا واقعہ جو صحیح سند سے مروی ہے اس سے استدلال کرتے ہوئے اس واقعے کو بھی آپ نے صحیح ثابت فرمایا ہے۔ اور آخر میں طاعون یا جہاں کوئی بھی اس طرح کی بیماری پھیلے وہاں سے بھاگنا حرام ہے، اس کو بیان فرمایا۔ اور چونکہ آپ کا سلسلہ تلمذ امام اہل سنت تک پہنچتا ہے تو اپنی وسعت مطالعہ کو آپ نے بروئے کال لاتے ہوئے ایک واقعہ لکھا ہے، اس پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ امام اہل سنت رضی اللہ عنہ کے دور میں بریلی شریف میں یہ طاعون کی بیماری پھیل گئی۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ بریلی چھوڑ دیجئے، آپ بریلی چھوڑ کے نہیں گئے۔ اتفاق سے اس بیماری کے آثار قاری صاحب پر اپنے امام اہل سنت پر ظاہر ہو گئے۔ ڈاکٹر آیا، کہا کہ وہی ہے، یعنی پلیگ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں نے وہ دعا پڑھ لی تھی الحمدللہ الذی عافانی والی اس بیمار کو دیکھ کر، اور مجھے یقین تھا کہ مجھے یہ بیماری نہیں ہو سکتی۔ میں نے دل میں کہا اللہم صدق الحبیب وکذب الطبیب، یہ اللہ تیرے حبیب کے قول کو سچا کر دے اور اس ڈاکٹر کو جھوٹا کر دے۔ قاری صاحب لکھتے ہیں کہ امام اہل سنت نے دل میں یہ کہا اور اللہ تعالیٰ نے وہ جو ڈاکٹر کہہ رہا تھا کہ یہ طاعون ہے
وہ تعاون نہ نکلا بلکہ چند ہی دن میں امام اہل سنت اچھے ہو گئے۔ قاری صاحب لکھتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے عاشق رسول تھے کہ ارشاد رسول پر انہیں کتنا بڑا یقین تھا۔ اگر آج بھی ہم یہ یقین پیدا کر لیں تو اللہ تعالیٰ مہلک امراض سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے اور فرماتا ہے۔ تو میں قاری صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ برہان القرآن کی آپ نے ایک عظیم تفسیر لکھی ہے، انشاءاللہ آنے والی نسلیں اس سے فائدہ اٹھائے گی، اور قاری صاحب کے بیٹوں سے گزارش ہے کہ اس کا انگریزی زبان میں بھی ترجمہ فرما دیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ میں خود کتابیں چھوٹی سی لکھتا ہوں تو بڑی بڑی کتابیں چھپواتا ہوں۔ جماعت عزیز مصطفیٰ یو کی، میری بات سن لیں، کتاب لکھنا بہت بڑا کام ہے اور اس میں صبر، تحمل، پھر پورے گھر والوں کا ساتھ، یہ سب کچھ چاہیے، پھر علم بھی چاہیے۔ تو قاری صاحب نے بہت عظیم کارنامہ انجام دیا، بالخصوص جو شیعوں کا رد ہے اور قادیانیوں کا رد ہے۔ قاری صاحب نے جو کیا میں سمجھتا ہوں کہ اس تفسیر کی یہ خصوصیات میں سے۔ تو اب مالدار حضرات آپ تفسیر تو لکھ نہیں سکتے، تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں، پورے برطانیہ میں جتنے بھی پیسے والے لوگ ہیں، کہ آپ اس کو خریدیں اور اپنی مسجد کے امام کو اور اپنے اطراف میں جو علماء ہیں ان کو گفٹ کریں، تاکہ قاری صاحب کا بوجھ بھی ہلکا ہو اور پھر انگریزی زبان میں یہ جو تفسیر آنے والی ہے اس کے چھاپنے کا بھی انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ ہماری قوم کو کتابوں میں بھی پیسے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔